الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رحمان قرآن کی وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین انسانوں کی عقل کو اپیل کرتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے، غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے اور صحیح راہ کی طرف گامزن ہونے میں راہوں کو فراہم کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس سورہ کا آغاز ہم نے جب کیا تھا، اس کے 3 کلاسز مکمل ہو چکے۔ ان تینوں کلاسز کے درمیان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین مختلف ایسے انعامات اور ایسی نعمتیں ہیں جو انسانوں کو عطا کیا ہے، جس کی بدولت انسانوں کی بقا ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں رہ بس سک رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان کی تخلیق ممکنات میں سے نظر آتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اے لوگو، یہ وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں جہاں بقا رکھتے ہو، اسی کے نتیجے میں اس دنیا میں بے شمار دولت کو سمیٹتے ہو، اسی کے نتیجے میں دنیا کو بناتے ہو، اور اسی کے نتیجے میں دنیا کی ترقیات کرتے ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں چھٹ جائیں تو پھر تمہارا بالکل اس دنیا میں رہنا ممکنات میں سے نہیں ہوگا۔ ہم ایک بار اس کو ذرا سا دہرا کر دیکھ لیں کہ کون کون سی وہ نعمتیں تھیں جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی نعمت کو دہرایا۔ قرآن مجید وہ نعمت ہے جو انسانوں کو راہ دکھاتی ہے، کسوٹی دکھاتی ہے، اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم مہیا کرتی ہے اور روڈ میپ مہیا کرتی ہے۔ دوسرا ہے انسان کی خود اپنی شخصیت، یہ ہے اشرف المخلوق جو تمام مخلوقات میں افضل ترین ہے۔ اس کی ساخت میں اور اس کی بناوٹ میں بہترین قسم کی اللہ رب العالمین نے اس کی کاریگری کو ظاہر کیا ہے۔ تیسرا ہے اس کی بولنے کی صلاحیت، بولنے اور لکھنا اور پڑھنا ایک وہ نعمت ہے جس کی بدولت انسان اشرف المخلوق ہوتا ہے، ورنہ انسان بھی انہی جانوروں ہی کی طرح ہے، وہی کھاتا پیتا ہے، اسی کی طرح جن سے خواہشات رکھتا ہے، اور اسی کی طرح دنیا کے اندر تخلیقی مطلب جو ہے وہ عمل کو دہراتا ہے۔ اور تیسری طرف اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج کو مطلب جو ہے مثال کے طور پر دے کر ہمارے سامنے نعمت کو ظاہر کیا۔ ہم نے سائنسی تحقیقات کے ذریعے سے اس کو دیکھا کہ یہی وہ محور ہے جس کے ذریعے سے مطلب ہماری کائنات چل رہی ہے، اور یہ سورج اور چاند بیکار نعمتوں پہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے ذریعے سے سمندروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہاں آکسیجن کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اس روشنی کے ذریعے سے انسانوں کے اندر وٹامن ڈی کی مطلب جو ہے پیداوار ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں انسان چاق و چوبند نظر آتا ہے۔ وہ تمام تفصیلات ہم نے تفصیل کے ساتھ ہم نے کلاس میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ درخت ہے، یہ درخت بھی وہ نعمتوں میں سے ہے جسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بقا، اس کے سانس لینے کی مطلب جو ہے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس دنیا کی کثافتوں کی صفائی کے لیے ان درختوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہاں مختلف قسم کے پھلوں کا تذکرہ کیا جو غذائیت کے ساتھ انسانوں کو عطا کی جاتی ہیں، اور جس کے ذریعے سے انسان وہ تمام وٹامنس حاصل کرتا ہے جس کی بقا کے لیے وہ اپنی جسمانی ساخت کو برقرار رکھنے، اسے قوت دینے کے لیے ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بناوٹ کے سلسلے میں ہمارے سامنے مثال رکھی کہ ایک ایسی بناوٹ ہے کہ یہ انسان چاہنے کے باوجود بھی خود سے مطلب اس کی تخلیق نہیں کرتا، بلکہ ہزاروں مطلب جو ہے اس کے ان انڈوں کے درمیان میں سے کوئی ایک ایسا اس نطفے کے اندر ایک ایسا مطلب جو ہے انڈا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ مطلب جو ہے ایک انسانی شکل کو دھارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی انسان کی تخلیق کے لیے ماں کے رحم کا استعمال کیا گیا، جہاں انسان کی نشو نما ہوتی ہے، انسان بنتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ کڑیل نوجوان بن کر اس دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے۔ سامعین اکرام، ان مطلب جو ہے مختلف قسم کے جو سمندر سے نکلنے والے موتی، مونگے وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان مطلب جو ہے اپنے لیے مختلف
مختلف مطلب جو ہے زیورات کی شکل میں اس کو بناتا ہے. سامعین کرام ٹرانسپورٹیشن کا انتظام, تجارت کا انتظام, وہ بھی جہازوں کے مطلب جو ہے مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وہ نعمت کا یاد دلایا. یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ پچھلے 3 کلاسز کے درمیان میں ہم نے دیکھ لیا, اور اس کے ذریعے سے ہم نے سائنٹیفکلی بھی مطلب اس پہ تحقیق کی اور اس پہ بھی گفتگو کی, اور مطلب جو ہے اسلامکلی بھی اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کی بقا ممکنات میں سے ہے, اس کی تفصیل بھی ہم نے دیکھی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی کلاس میں بقیہ آیات کی طرف ہم مطلب جو ہے غور و فکر کریں گے. آج آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین مخاطب کرتا ہے یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز جو اس زمین میں ہے فنا ہو جانے والی ہے, صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جن و ان, تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. سامعین کرام یہ ہیں وہ 27 اور 28 کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے اس نعمتوں کے تذکرے کو یہاں پہ سٹاپ لگایا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذہنوں کو اپیل کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ تمام نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہیں, جس کی بدولت تم اس دنیا کے اندر اپنی بقا رکھتے ہو, جس کے ذریعے سے تم یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو سمیٹتے ہو, آسائش کا سامان کرتے ہو, اور اسی کے ذریعے سے خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز جو اس دنیا میں تمہیں عطا کی گئی ہے, یہ وہ تمام نعمتیں دولت کی شکل میں ہو, صحت کی شکل میں ہو, یا پھر ماحولیات کی شکل میں ہو, یہ سارا کچھ ختم ہو جانے والا ہے, اور پھر باقی رہ جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے, جہاں پر انسان مطلب جو ہے صرف مطلب اللہ کے سامنے اس کا حاضری ہوگی. سامعین کرام ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جہاں انسانوں کا اس دنیا کے اندر بقا خاتمہ کر دیا جائے گا, اور وہ قیامت کا وہ منظر ہوگا جہاں اللہ رب العالمین ان تمام انسانوں کو جو اس سے پہلے زمین میں مدفون ہو کر مٹی بن گئے ہوں, یا پھر جو زمین میں اس وقت موجود ہوں, ان سب کو ایک سور کے ذریعے سے ختم کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا, سارے انسانوں کو اٹھ کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ کے سامنے لے آ کر انہیں پٹخ دیا جائے گا. اسی کی طرف یہ آیت, دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے, صرف کوئی ذات اگر باقی رہ سکتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. سامعین کرام حدیث مبارکہ کی طرف چلیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ ایک بار خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر پکارے گا, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں جبار, میں ہوں متکبر. کہاں ہے وہ جو زمین میں بادشاہ بنتے تھے, کہاں ہے جبار, کہاں ہے متکبر. سامعین کرام یہ وہ مطلب جو ہے حدیث مبارکہ ہے جو قیامت کے اس برپا ہونے کے بعد جہاں سارے لوگ مطلب جو ہے ختم ہو جائیں گے, اور پھر دوبارہ سے اٹھ کر کھڑے ہو کر میدان حشر میں اللہ رب العالمین کے پاس حاضر خدمت ہو جائیں گے. یہ تمام چیزیں جو نعمتوں کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں, یہ دنیا تہس نہس ہو کر ختم ہو جائے گی, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اس وقت اللہ رب العالمین کا وہ منظر ہوگا جہاں وہ اپنے عرش پر بیٹھے گا, اور وہاں مطلب کہا گیا کہ وہ اس زمین کو, ان آسمانوں کو مٹھی میں پکڑ لے گا اور اس کو کہے گا کہ میں ہوں وہ جبار, میں ہوں وہ متکبر, اور میں ہوں وہ بادشاہ. کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ, کہاں ہے وہ متکبرین جو زمین میں اپنی بڑائی دکھاتے تھے, گھمنڈ دکھاتے تھے, وہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے. اس وقت اللہ رب العالمین پکارے گا. دوسری حدیث مبارکہ میں اسی سے ملتی جلتی حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ارض سما کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ, کہاں ہے ارضی یعنی زمینی فرماروا. یہ زمین جو اس وقت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے حوالے کی ہے, وہ ساری زمین میں انسان متکبر ہو کر, غرور میں مبتلا ہو کر, صرف اپنی ہی مطلب جو ہے دنیا میں مست ہو کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکار کر کہے گا کہ کہاں ہیں یہ لوگ جو اس وقت بڑائی دکھاتے تھے, کہاں ہے وہ متکبر فرماروا جو اس دنیا میں بڑے بنتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رہیں گے, بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں اسی باتوں کو دوسرے انداز میں بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف مطلب جو ہے باقی رہنے والی چیز اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی, تو اس کے سلسلے میں بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دور
دوران خطبہ میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جو سورہ زمر کے آیت نمبر 67 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین میں اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح گھمائے گا جیسا ایک بچہ گیند گھوم پھراتا ہے، اور فرمائے گا کہ میں ہوں خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک۔ کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے وہ متکبر؟ یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا رفتہ طاری ہوا کہ صحابہ کرام کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سمیت نیچے نہ گر جائے۔ سامعین کرام، یہ وہ حیت زدہ مطلب جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے جو انسانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس منظر کی مطلب جو ہے منظر کشی کی ہے جہاں سارا کچھ ختم ہو جائے گا، وہاں صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی، اور اس وقت اللہ رب العالمین اس زمین کو جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ سیارے جو اس گردش سورج کے آگے محور کے آگے مطلب جو ہے وہ گردش رواں ہے، وہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگا۔ وہ ان کو اچھال اچھال کر پکارے گا کہ کہاں ہے وہ متکبرین، کہاں ہے وہ اس دنیا کے فرماروا، کہاں ہے وہ زمین میں بڑائی کرنے والے گھمنڈ کرنے والے افراد کہ میرے سامنے آئے۔ اس وقت میں ہوں اور میں ہوں اللہ کی کہ وہ کبریائی رکھنے والی بادشاہی۔ اللہ رب العالمین یہ وہ منظر کھینچتے ہوئے انسانوں کو اپیل کرتے ہوئے اس آیت کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ سب کچھ فنا ہو جانے والی ہے۔ اے انسان، تم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہو، کس بات پر مطلب جو ہے غرور کرتے ہو، کس بات پر یقین رکھ کر مطلب جو ہے اس طرح کی تم رویہ اختیار کرتے ہو؟ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جنوں اور انسانوں کو دونوں کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے بس اے جن و ان، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین کرام، اس آیت کے اندر یعنی جھٹلانے کی طرف جہاں اشارہ کیا گیا ہے وہاں اللہ رب العالمین انسانوں کی اس کبریائی رکھنے والی گھمنڈ اور دھوکہ دینے والا وہ انداز اور مطلب جو ہے اللہ کے احکامات سے دور بھاگنے والے انداز کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ تمہاری یہ جھوٹی خدائیاں اور تمہارا یہ اینٹتا ہوا مطلب جو ہے اکڑتا ہوا جسم سارا کچھ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم آخر کس بات پہ غرور کرتے ہو، کس بات کی وجہ سے تم مطلب جو ہے اس طرح دور بھاگتے ہو؟ اے انسان، یہ سارا کچھ واقع ہونے والا ہے، کیا اس بات کے اوپر بھی تمہارا ذہن مطلب گواہی نہیں دیتا؟ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اس کی طرف بڑھنے والے قدم میسر نہیں ہوتے؟ آخر تمہاری وجہ کیا ہے کہ تم مطلب جو ہے کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو اور کس وجہ سے مطلب جو ہے دور بھاگتے چلے جا رہے ہو؟ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 29 کی طرف آتا ہے اور دوسرے انداز میں انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں اور ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی وہ تمام چیزوں کو مخاطب ہوتے ہو کے ہم لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی کون کون سی چیزیں ہیں۔ اے اشرف المخلوق، رکھنے والی مخلوق، آخر تمہاری مطلب جو ہے عقل گواہی کیوں نہیں دیتی؟ یہ چاند، یہ سورج جو ایک محور میں گھومتے چلے جا رہے ہیں، آخر اس کو چلانے والا کون ہے؟ یہ دنیا کے اندر جو درختوں سے اگنے والے تمام پھل و پھوار ہیں، یہ تمام غذائیت رکھنے والی وہ فصلیں ہیں جسے کھیت کے ذریعے سے تم اصول کرتے ہو، یہ سارا کچھ بنانے والا کون ہے؟ یہ زمین کی ایک ایک ذرے کو جو مختلف انداز میں مطلب جو ہے رات دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، بارش کا مطلب جو ہے وجود میں آ جانا، مختلف ماحولیات کی مطلب تبدیلیاں آنا اور دنیا کی ساری چیزیں جو کچھ چل رہی ہے، کیا مطلب جو ہے تمہیں مطلب لگتا نہیں ہے کہ یہ کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین صرف مطلب جو ہے اگر ان پر وہ حکم صادر کر دے جو ان کے جو کچھ چل رہے ہیں اس کے الٹ پہ اگر وہ کہہ دے تو ساری دنیا تہس نہس ہو کر رہ جائے۔ ہم مطلب جو ہے پیچھے 1-2 سال کی طرف ذرا سا ہم اپنے آپ کو گھما کر مطلب جو ہے دیکھ لیں، وہاں صرف ایک کورونا وائرس کا ایک چھوٹا سا ایک مطلب جو ہے کیڑا تھا جو ساری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہی کے اذن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اسے مطلب جو ہے روک
دیا, اسے واپس بلا لیا, اس پر مطلب جو ہے حدود متعین کر دیے. اسی وجہ سے آج ساری دنیا پھر سے کھل گئی ہے, آج ساری دنیا پھر سے مطلب جو ہے نارملائز ہو گئی ہے, آج دنیا پھر سے انسانوں کے لیے آسائش کا سامان بنی ہوئی ہے. ورنہ اس دنیا کی طرف 2 سال کی طرف مطلب جو ہے پیچھے پلٹ کر دیکھیں, ساری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی, سارے گھر مطلب جو ہے پورے کے پورے بند ہو کر رہ گئے تھے, سارا کاروبار تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا, انسانوں کی تمام حرکات مطلب جو ہے بند ہو کر رہ گئی تھی, چاہے مطلب جو ہے دنیاوی معاملات ہو, چاہے وہ دینی معاملات ہو, سارا کچھ تو شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا. یہ وہ مطلب جو ہے اشارہ ہے جس میں اس آیت کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں, اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کے عوض مطلب جو ہے ساری کائنات چلتی ہے. حتیٰ کہ انسانی جسم کا ایک ایک عضو بھی اللہ رب العالمین کے آگے ہی سربسجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہر صبح مطلب جو ہے جب طلوع ہوتی ہے تو جسم کا ایک ایک اعضاء اللہ کے آگے سجود ہوتا ہے اور پکار کر مطلب جو ہے اسی سے مطلب گائیڈ لائن لیتا ہے. اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ رات کو جو سوتے ہیں وہی نیند سے بیدار کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ رب العالمین ہے. ورنہ کئی ایسے افراد ہیں جو رات کو سوئے تو صبح اٹھ نہ سکے, لوگ مطلب جو ہے جہاں بیٹھے رہے وہاں سے دوبارہ اٹھ نہ سکے, لوگ چلتے رہے وہاں سے قدم آگے بڑھا نہ سکے. ایسی کئی مثالیں ہیں جو ہمارے اطراف میں نظر آتی ہیں. کیا ہماری عقل مطلب جو ہے اس پر گواہی نہیں دیتی؟ کیا اس کے لیے ہمارے ذہن کے مطلب جو ہے ذہن کے مختلف مطلب جو ہے گرہ نہیں کھلتی؟ کیا اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم میسر نہیں آتے؟ یہ ہے وہ عقل کا استعمال جو اس آیت کے میں مجھے اور آپ کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے. لوگوں, یہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اے جن و ان, تم کن کن اللہ کے کمالات کو جھٹلاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ تو اللہ ہی کے اذن سے چلتا ہے, اور اگر یہ انتظام نہ چلے تو ساری دنیا تہس نہس ہو کر رہ جائے گی. اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس اے جن و ان, تم اپنے رب کے کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. سامعین اکرام, بار بار مطلب جو ہے اس آیت کا تکرار مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ لوگوں عقل کا استعمال کرو, اسی میں تمہاری بہتری ہے, اسی کے نتیجے میں تم اللہ کے قریب جاؤ گے, اسی کے نتیجے میں جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا, اور اسی کے نتیجے میں دین کو تسلیم کرنے میں, دین کے راستے کو ہموار کرنے میں, اس کے لیے معلومات کو اکٹھے کرنے میں اور جنت کی طرف بڑھنے کے لیے جو مقصد عظیم ہے اس کی تکمیل کے لیے, یہ ساری چیزیں اس عقل کے استعمال کے نتیجے میں, ان گواہیوں کے نتیجے میں, اس کے اقرار کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو میسر آتی ہے. کیونکہ اللہ کے صفات کے کون سی مطلب جو ہے وہ صفات ہے جس کو انسان جھٹلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اگر یہ قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ مطلب جو ہے انک بن جائیں, تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے صفات کو اگر لکھا جائے, اس کی مختلف مطلب جو ہے دی ہوئی نعمتوں کو لکھا جائے, اس کی تعریف لکھی جائے, تو پھر بھی مطلب جو ہے کم پڑ جائیں گے. واقعتاً مطلب جو ہے ان آیتوں کو میں اور آپ پڑھنے کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سوچنے پر انسان مجبور ہو رہا ہے کہ واقعتاً میں اور آپ اللہ کے کون سے صفات کریمہ کو میں اور آپ جھٹلا سکتے ہیں. سامعین اکرام, یہ کہتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اے زمین کے بوجھو, اے زمین کے بوجھو, ان قریب ہم تم سے باز پوس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں. سامعین اکرام, یہاں مطلب جو ہے زمین کے بوجھوں کے ساتھ مطلب جو ہے ایک دوسرے کو مخاطب کیا گیا ہے. آخر یہ بوجھ کیا ہے, کس کو مطلب جو ہے یہ بوجھ کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے؟ سامعین اکرام, یہاں بوجھ مطلب جو ہے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے زمین کے اندر ایک بھاری ایسا مطلب جو ہے لدا ہوا سوار ہو
جو اس پر لد کر اس پر بار بنتا ہو، اس پر مطلب جو ہے سواری کرتا ہو، اس کو مطلب جو ہے بوجھ کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ زمین میں ان دو مطلب جو ہے بوجھوں کو اس میں مخاطب کیا گیا، اور وہ دو بوجھ کون سے ہیں؟ ایک ہے انسان کی شکل میں اور دوسرا ہے جنات کی شکل میں۔ ان دونوں کو مطلب جو ہے بوجھوں کے ساتھ کیوں مخاطب کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے سلسلے میں سورہ زاریات میں واضح فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اللہ کی بندگی کے اور کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں انہیں پیدا نہیں کیا۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو سجایا، اس دنیا کے اندر مختلف چیزیں، تاکہ ان دونوں کی بقا رہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کر سکیں، اور اسی کے نتیجے میں جنت کے راستے کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پوری دنیا کو سجایا، اس میں مختلف چیزوں کو کار فرما رکھا، اور اس کے ذریعے سے اس دنیا کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف مخاطب ہو کے ان دونوں کو مخاطب کرتا ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، کہتا ہے کہ اے جن و انس، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم سے تم سے باس پرس کرنے کے لیے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ تم جس طرح کڑیل نوجوان بن کر، کڑیل جسم لے کر اس دنیا کے اندر چہل پہل کر رہے ہو، اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی تم مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر دھاندلیاں کرتے ہو، فساد فی الارض کرتے ہو، مختلف قسم سے اللہ رب العالمین کے اس مطلب جو ہے دنیا کے اندر مختلف قسم کے فتنے رونما کرتے ہو، اور اللہ کے اس کلام پاک سے دور ہو جاتے ہو، اور تمہارا مقصد عظیم جو تمہیں عطا کیا گیا ہے اس مقصد عظیم کی تکمیل سے روح گردانی کرتے ہو، تو صبر کرو، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، ایک مدت میعاد تمہاری پوری کرنے کے لیے ہم تمہیں اس دنیا میں مختلف مطلب آسائشیں دے رکھی ہیں، اور وہ سارا مطلب جو ہے وہ مدت میعاد پوری ہونے تک یہ دنیا کا کارخانہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں میدان حشر مطلب برپا ہوگا اور ساری دنیا تہس نہس ہو کر رہ جائے گی۔ اس وقت تمہارے پاس ہم آئیں گے اور تم سے حساب کتاب لیں گے، اور ہم فارغ ہو جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم تم سے سوال کریں گے، ہم تمہیں مطلب جو ہے وہاں پہ جمع کریں گے، اور تم سے مطلب جو ہے کیے کرائے کا سارا کچھ مطلب کھٹا چھٹا تمہارے سامنے لے کر آ جائیں گے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ احادیث کریمہ کا مطالعہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ سامعین کرام، جہاں میدان حشر کا مطلب جو ہے وہ جو منظر مطلب جو ہے برپا ہو جائے گا، اس منظر کی منظر کشی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کریمہ کو ہمارے سامنے لے آیا، اور ان میں سے ایک مطلب جو ہے حدیث مبارکہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس میں صرف ایک قدم رکھنے کی جگہ ہوگی، یعنی یہ جو زمین جس کو مطلب جو ہے میں اور آپ سمیٹ رہے ہیں، یہ زمین جس پر ہم بڑائی کر رہے ہیں، وہ ساری کچھ مطلب جو ہے چٹیل میدان بن جائے گی، اور وہاں سارے وہ لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک جو اس دنیا میں آتے رہیں گے، وہ سارے انسان اس دنیا میں دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے، اور اس چٹیل میدان کے بیچ میں انسانوں کو صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی، وہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز زمین عظمت الرحمن کی مانند پھیلا دی جائے گی، پھر بھی کسی بنی آدم کے لیے قدم رکھنے سے زائد جگہ وہاں پہ نہیں ہوگی، وہ زمین ہوگی جہاں پر صرف مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس وقت انسانوں سے مخاطب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز زمین دسترخوان کی طرف پھیلا دی جائے گی، پھر بھی ایک آدمی کے لیے اپنے قدموں سے زائد مطلب جو ہے جگہ اسے میسر نہ آ سکے گی۔ یہ حدیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ایسا بھیانک منظر ہوگا جہاں پہ انسان کو جمع کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی، ہمارا نام اعمال فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ سی سی ٹی وی سارے کیمرے اوپن کر دیے جائیں گے، سارے مطلب جو ہے گواہیاں دینے لگیں گے، اور ہمارے سامنے وہ پورا وہ منظر مطلب جو ہے کشی اس آیت کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ من یعمل سواء یجزیہ، جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس کے سوال کے نتیجے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یوں ہی
मुखातिब होकर फरमाया, आयशा क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि खुदा के मती वो फरमान बंदे बंदों को दुनिया में जो तकलीफ भी पहुंचती है, हत्ता कि कोई कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला इसे और इसके किसी न किसी कसूर की सजा करार देकर दुनिया ही में इसका हिसाब साफ कर देता है। आखिरत में तो जिससे भी मुहासिबा होगा वो सजा पाकर रहेगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि फिर अल्लाह ताला के इस इरशाद का क्या मतलब है कि जिसका नाम अमाल इसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, इससे हल्का हिसाब लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद है पेशी, यानी इसकी भलाइयाँ इसके सामने, इसके साथ और इसकी बुराइयाँ भी अल्लाह के सामने ज़रूर पेश होंगी, मगर जिससे बास पुरस हुई वो तो बस समझ लो कि मार आ गया। सामने कराम, इस आयत और इस हदीस मुबारक को एक साथ मिलाकर पढ़कर देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ज़मीन के बोझो, अन करीब में तुमसे बास पुरस करने के लिए फारिग हो जाते हैं। इस हदीस मुबारक में कहा गया कि वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नाम आमाल पेश किया जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको पकड़ लिया, जिससे बास पुरस करना शुरू हो गया, उसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे बास पुरस हुई तो बस समझ लो कि मारा गया, हलाक हो गया, जहन्नम का ईंधन बन गया। सामने कराम, ये वो मंजर है जिसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको इस आयत के जरिए से बताया कि ऐ इंसान क्यों अकड़ते हो, किस बात पे गुरूर करते हो, ना मतलब जो है अपनी जिंदगी का कोई गारंटी तुम्हारे पास मौजूद है, ना इस दुनिया के बाद मुंतकल हो जाने के बाद वहां मतलब ना तुम हमेशा के लिए फना होते हो, और ना ही तुम्हारे लिए कोई इनाम वहां पे रखा हुआ है। फिर मतलब जो है इस पकड़ के बावजूद, इस मतलब जो है सख्तियों के बावजूद आखिर कौन सी गुमराही है, आखिर कौन से मतलब जो है वो पर्दे पड़े हुए हैं अकल पर कि जिसके नतीजे में इंसान राह रास्त की तरफ आगे नहीं आता, आगे बढ़ता नहीं है, अपनी मतलब जो है इस्लाह करता नहीं है और अपने नाम आमाल की इस्लाह करता नहीं है। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इस आयत की तफसील बताते हुए हदीस मुबारक में यूं इरशाद फरमाया, जब कोई हैकर मुजरिम अपने जराइम का इनकार ही करता चला जाएगा और तमाम शहादतों को भी झुटलाने पर तुल जाएगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इसके जिस्म के आज़ा एक एक करके शहादत देके कि इसने इससे क्या क्या काम लिया था। सामने इकराम, वो तमाम सीसीटीवी कैमरास कौन से हैं? यही वो जिस्म है जिस पर हम अतराते हैं, यही वो जिस्म है जिसको मतलब आसाइश देने के लिए हम मुख्तलिफ मतलब अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल देते हैं, बहाना बाजियां करते हैं, इसी के लिए हम खयानत करते हैं, बुखल करते हैं, नमक हरामी करते हैं और पीछे हट जाते हैं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही वो जिस्म है जिनको सीसीटीवी कैमरा के साथ मतलब जो है ओपन कर दिया जाएगा और तमाम मतलब वो आज़ा उनके लिए गवाही देना शुरू कर देंगे। इसी बात को मतलब जो है वाज़े करने के लिए एक थोड़ी सी बड़ी हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मतलब जो है वो तस्वीर कशी की है। आइए उसको देख लेंगे कि आखिर इन बोझों को अनकरीब जो बास पुरस होगी, जिसके लिए अल्लाह फारिग होकर हमारे लिए हिसाब किताब का मामला करेगा, इंसाफ का मामला करेगा, वो मंजर क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर थे। सहाबा कराम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, फिर फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किस बिना पर हंसा हूँ? सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे अपने परवरदिगार के सामने मुकालिमा पर हंसा हूँ। बंदा अर्ज करता है, या रब तू मुझे जुल्म से नहीं बचाएगा? अल्लाह ताला फरमाता है कि क्यों नहीं। बंदा फिर अर्ज करता है, मैं अपने खिलाफ अपने सिवा किसी दूसरे को बतौर गवाह जायज नहीं समझता। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, आज तेरे नफ्स की शहादत और मुअज़्ज़िज़ का कातिबों की शहादत तेरे लिए काफ़ी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इसके मुंह पर महर सबत कर दी जाएगी और इसके आज़ा को हुक्म दिया जाएगा, वो बोल कर गवाही देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पर बस हर उज़ू बोल कर इसके करतूत बयान करेगा, फिर इस बंदे को तन्हा छोड़ दिया जाएगा। वो अपने आज़ा को गुफ्तगू सुन लेगा और वो बंदा अपने आज़ा से मुखातिब होकर इन्हें लान तान करेगा और कहेगा कि दफा हो जाओ, मेरी आंखों से परे हट जाओ। मैं तुम्हारी तरफ से लड़ता रहा और मदाफियत करता रहा और तुम मेरे खिलाफ गवाही देते रहे। सामीन इकराम, इंसान की कम अक्ली यहाँ पे जाहिर होती है, इंसान की अपनी मतलब जो है वो आंखें मूंद लेने वाली, वो बेवकूफाना मतलब जो
है हरकत समझ में आती है, इंसानों का ये जिस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताबे है, उसी के हुक्म के नतीजे में ये सारे आज़ा काम कर रहे हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आज़ा को हुक्म दे के वो बंद हो जाएं, तो अगर वो एक लम्हे के लिए भी सांस लेना बंद कर दें, अगर एक लम्हे के लिए भी धड़कना ख़त्म कर दें, तो यकीन जानिए कि दुनिया की ये सारी नियामतें मेरे और आपके लिए कोई मानी नहीं रखती। जिस्म इस दुनिया से उस आसमान की तरफ परवाज कर जाता है और इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और इंसान का ये जिस्म जिसके लिए इंसान आसाइशें मुहैया करता है, अल्लाह के अहकामात को भूल जाता है, अपने मकसद अजीम को भूल जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यही वो जिस्म है जिसे तुम्हें गलत इस्तेमाल करते हो, इसके ज़रिए से दुनिया में धांधलियाँ करते हो, इसके नतीजे में रूह गर्दानी करते हो, मकसद अजीम से हटकर शैतान के मतलब जो है चेले बन जाते हो, उसके हमनवा बन जाते हो। याद रखो यही मतलब जो है जिस्म तुम्हारे खिलाफ गवाही देने लगेगा, और उस वक्त तुम्हारी कैफियत जो इस हदीस मुबारका में बयान की गई कि वहाँ वो इस जिस्म से जो इनकी गुफ्तगू सुनेगा, वहाँ पुकार कर कहेगा, तुम्हें लान तान करेगा और कहेगा कि हट जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदाफियत करता रहा, तुम्हें बचाव करता रहा, तुम्हारी आसाइश का सामान करता रहा, मगर तुम्हारी जिंदगी का ये हाल है कि तुम मेरे ही खिलाफ मतलब जो है खड़े हो गए हो। सामने कराम, यही वो चीज़ें हैं जो इस आयत के ज़रिए से मुझे और आपको बताया गया कि ए ज़मीन के बोझो, यानी ए जिन्न इंस, तुम मतलब जो है जितना तुम्हारे मियाद मुद्दत दी गई है इसकी तकमील करते रहो। एक वक्त ऐसा आएगा जहां तुम्हारी बास पुरुष के लिए मैदान हश्र को सजा दिया जाएगा, और फिर अल्लाह जलवा फरमा होगा, और फिर अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपने रब की किन किन एहसानात को झुटलाते हो। सामने कराम, इस आयत की तरफ इशारा जहां किया गया है, इस पर थोड़ा सा मतलब जो है गौर करके देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जब अल्लाह के पास बंदा दुआ करता है तो तीन तरीके से उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। नंबर 1, उसे वही चीज़ अता की जाती है। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर आने वाले वबात और मुख्तलिफ किस्म की बलाओं और मुसीबतों और आजमाइशों को ख़त्म कर देता है। नंबर 3, मैदान हश्र में जहाँ उसके नामा आमाल में कमी वाक़ होगी, यही वो दुआएं होंगी जो इंसानों के लिए उस तराजू को भारी करने में अहम किरदार अदा करेंगी। फिर थोड़ा हटकर देखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब मतलब जो है कोई चीज़ उसके आंखों से खो जाती है, उसे नज़र नहीं आती, उस दरमियान में वो मशक्क़त करता है, परेशान हाल हो जाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मतलब जो है वो उसको ढूंढने में, उस मशक्क़त में थोड़ा सा जहाँ वक्त लगाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ज़रिए से उसके गुनाहों को कमी कर देता है। सामिन कराम, मुख्तलिफ किस्म की ये तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला इंसानों को राह रास्त पर लाने, उनके गुनाहों को कम करने और उनको सीधे रास्ते की तरफ गामजन करके जन्नतुन नईम की तरफ दाखिल करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन बेपनाह मतलब जो है वो नेमतें हैं, वो एहसानात हैं जो इस दुनिया में करता है। मगर इंसानों की ज़िंदगी का ये हाल है कि इंसान मतलब जो है इन तमाम एहसानात के बावजूद उसे मतलब जो है भूला हुआ है। इंसानों की ज़िंदगी का मुतालिया करके देखे कि इस दुनिया के अंदर जितनी वो मतलब जो है रूह गर्दानी करता है, फसाल फिर अर्द करता है, अल्लाह को भूल जाता है, उसकी नाफरमानियाँ करता है, मगर इसके बावजूद इंसानों को मतलब जो है वो तमाम रिस्क अता फरमाता है, ज़िंदगी की सहूलतें अता करता है, और तमाम मतलब जो है उसे दोबारा से उठ खड़ा होने की वो ताकत भी देता है। क्या वो एहसान नहीं है जो इंसानों को रात को सोने के बाद दोबारा उठकर खड़ा कर देता है? इंसानों को मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ लागू हो जाती हैं, उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे आजमाइश में डालता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके नतीजे में जब उस पर मतलब जो है आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामे आमाल में उन गुनाहों को मतलब जो है ख़त्म करने का ज़रिया बना देता है। सामईन इकराम, अल्लाह के किन किन एहसानात को याद करेंगे, कौन कौन से मतलब जो है वो चीज़ों को देखेंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों से मोहब्बत करता है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 माओं से ज़्यादा इंसानों से मोहब्बत करने वाला है। सामईन इकराम, इसी बात की तरफ अल्लाह ताला इसकी आयत में इशारा करता है, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाते हो, कौन कौन सी नेमतें हैं जिसको तुम झुटलाओगे, कौन कौन सी मतलब जो है इन एहसानात का मतलब तुम बदला दे सकोगे और इसका एहसान अदा कर सकोगे। ऐ गुरूह जिन्स व इंस, अगर तुम ज़मीन और आसमान की सरहदों से निकल कर भाग सकते हो तो भाग देखो, नहीं भाग सकते इसलिए कि बड़ा जोर चाहिए। सामईन इकराम,
اس کی اگلی آیت میں انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے فرماتا ہے، اے گروہ جن و انس، آخر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے نہیں ہے تو آخر تم کس بات پہ مطلب جو ہے اڑتے ہو اور کس بات کے نتیجے میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب بھول جاتے ہو اور اللہ کی احکامات کو مطلب جو ہے نظر انداز کرتے ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ تم مطلب جو ہے اللہ سے بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو، اس سے دور مطلب جو ہے نکلنے کی تمہارے اندر قوت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا سارے کا سارا شکنجہ مطلب جو ہے تمہیں مطلب جو ہے پھانسنے کے لیے تیار رکھا ہے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر ذرا بھاگ کر دیکھو۔ اگر پھر مطلب جو ہے پلٹ کر ہم 2 سال پہلے کی طرف چلے جہاں کورونا وائرس نے ہمیں بند کر دیا تھا، سارا کچھ شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا، ویسے وقت میں کون سی طاقت تھی کہ انسان بھاگ کر مطلب جو ہے اس کو پھر سے دوبارہ صحیح مطلب جو ہے کر لے، پوری دنیا کو مطلب جو ہے پھر سے کھول دے؟ کوئی ایسی طاقت تھی؟ کتنے مطلب جو ہے سر کھپائے گئے، کتنی کوششیں ہوئی، کتنی کاوشیں ہوئی، مگر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کا اذن جب تک نہ ہوا وہاں پر کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 9 سے 12 کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب کے سامنے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں یہاں سے بھاگ کر کہیں اور جانے کی تمہارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی راہ ہی موجود نہیں ہے، یہاں سے بھاگ کر جاؤ تو وہی شاعر کہتا ہے ہم تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ سامعین اکرام، انسان اس دنیا سے بھاگنا چاہتا ہے، خودکشیاں کر لیتا ہے، مختلف قسم سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کے سامنے ہی اسے جا کر کھڑا ہو جانا ہے اور وہاں سے اسے بچانے کی طاقت صرف اپنے اعمال صالح ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، اسی کے نتیجے میں وہ وہاں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، ورنہ اللہ رب العالمین اسے پکڑ لے تو کون سی طاقت ہوگی جو اسے ان تمام چیزوں سے نکال کر پھر سے اللہ رب العالمین سے بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کون سی طاقت ہے، کون سی مطلب جو ہے وہ سرحدیں ہیں جہاں سے تم بھاگ کر اپنے آپ کو اللہ سے مطلب جو ہے بچا سکتے ہو۔ یہاں سے مطلب جو ہے بھاگنا چاہو تو تمہارے اندر زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اسے مطلب جو ہے ہمیشہ کے لیے بقا رکھنے کی طاقت تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تمہارے دل پر قابو تمہارے اندر تمہارے موجود نہیں ہے۔ آخر کون سی طاقت ہے جو تمہیں مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے نافرمانی کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے فرماتا ہے اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ سامعین اکرام، ذرا سا کھڑے ہو کر مطلب جو ہے غور و فکر کر کے دیکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، ہماری اپنی زندگی پر، ہمارے اپنے جسم پر، ہمیں دی گئی ہوئی نعمتوں پر ہمیں مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے اتنا پاور نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے روک سکے یا اس کو پکڑ سکے۔ آخر پھر انسان اتنا مطلب جو ہے کیوں مطلب جو ہے اڑتا ہے، کیوں مطلب جو ہے روگردانی کرتا ہے، کیوں نافرمانیاں کرتا ہے، کیوں فساد فی الارض کرتا ہے؟ کیا عقل مطلب جو ہے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا مطلب جو ہے حقانیت کی طرف راہ مطلب جو ہے بنانے کے لیے ہماری عقل تیار نہیں ہے؟ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر مطلب جو ہے تم کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مطلب جو ہے اللہ کے سرحدوں سے نکال کر تم مطلب جو ہے دور لے جا سکو، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف میعاد مدت پوری کر رہے ہو، تمہاری میعاد مدت پوری ہو گئی، وہاں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، مال بے پناہ ہونے کے باوجود، مختلف مطلب جو ہے میڈیکل سائنس مطلب جو ہے موجود ہونے کے باوجود، مختلف محبت کرنے والی اولاد اور مطلب رشتہ دار ہونے کے باوجود، دنیا کی بے پناہ پاور رکھنے کے باوجود، کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں مطلب جو ہے اس اللہ کے شکنجے سے یا اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا کر یا موت سے تمہیں مطلب جو ہے نکال لے آ کر تمہیں زندگی عطا کر دے؟ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، نہ انسانوں کو مطلب اس دنیا میں تخلیق کرنے کی تمہارے اندر طاقت موجود ہے۔ کون سے سائنسی ٹیکنالوجی کی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو وہ اس دنیا میں تخلیق کر سکتا ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے، اس کا اذن ہو جائے تو وہی نطفے میں سے ایک
مطلب جو ہے ایسا ہوگا جس کے ذریعے سے اسے انسان کی شکل دھارنے پر اللہ رب العالمین حکم ہی کے نتیجے میں اس دنیا میں اس ساخت کو مکمل کر لے گا، ورنہ کوئی ساخت نہیں ہے۔ اور اگر وہ اسے مطلب جو ہے چھوٹی عمر دے دے تو رحم میں ہی وہ اس دنیا سے ختم ہو جائے، یا اس دنیا میں آ جائے تو چند ماہ چند سال کے بعد اس دنیا سے چلے جائے۔ کون سی طاقت ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے اس کی ساخت کو پروان چڑھانے میں اللہ اس دنیا کے اندر کام کرتی ہے؟ سامعین اکرام، عقل ضروری ہے، اس کا استعمال ضروری ہے، سوچنا ضروری ہے، تبھی کہیں جا کر حقانیت سامنے آتی ہے، اللہ کے حقائق سامنے آتے ہیں، پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، انسانوں کی عقل بولنا شروع ہو جاتی ہے، اسی کے نتیجے میں راستے ہموار ہوتے ہیں اور راستے مطلب جو ہے اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان مطلب جو ہے آیتوں کے بعد آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، جس کا مقابلہ تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرتے ہو؟ سامعین کرام، پہلی آیت میں اس سے پہلے کہ کہا گیا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکو اور اپنے آپ کو بچا سکو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے ان دو آیتوں میں مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے جن و انس، تمہارے لیے قیامت مطلب جو ہے جب برپا ہو جائے گی تو وہاں مطلب جو ہے تمہارے لیے بھاگنے کا کوئی چانس ہی موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں تمہیں گھیر لانے کے لیے ایک دھواں سا مطلب جو ہے لے آیا جائے گا اور تمہارے اوپر آگ کا شعلہ ہوگا۔ یہاں دو مطلب جو ہے چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، ایک ہے آگ کا شعلہ، دوسرا ہے دھواں۔ سامعین کرام، جہاں جنات کا تذکرہ کیا جاتا ہے سورہ جن میں اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ آسمان کی طرف اڑنے کی صلاحیت رکھنے والی کوئی مخلوق ہے تو وہ جنات ہیں، جو آسمان کی طرف سنگن لینے کے لیے وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، تو ان کو نیچے بھگانے کے لیے شعلوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے شہاب ثاقب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ شعلوں کو شعلے سے ملا کر ان کو بھگا کر اس زمین پہ ان کو پھر سے اتار دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہاں پہ دھوئیں کا استعمال کیا گیا، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو وہ دھواں کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اور کس طرح سے مطلب جو ہے انسانوں کو مطلب جو ہے اس زمین کے اندر پھر سے مطلب جو ہے انہیں قیامت کے میدان میں کس طرح سے مطلب ان پر معاملات ہوں گے، وہ یہاں پہ مطلب جو ہے تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جہاں مطلب جو ہے میدان سجا دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، وہاں مطلب جو ہے جو کیفیت ہوگی وہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں کا وجود میں آنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ 10 مطلب جو ہے نشانیوں میں سے ایک مطلب جو ہے جو تذکرہ ہے وہ ہے دنیا کے اندر دھواں کا مطلب جو ہے رونما ہونا۔ اور وہ دھواں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حدیث مبارکہ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا یوں بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھواں کو علامت قیامت میں شمار کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دھواں جب چھا جائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہو جائے گا، اور کافر کی نس نس میں وہ بھر جائے گا، اور اس کے ہر مخرج سے یعنی ہر جگہ سے وہ دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اے جن و انس، تم آگ کا شعلہ اور دھواں تم پر چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، اور تمہیں وہ گھیر لیں گے اور تمہیں وہ پکڑ لے گا۔ سامعین کرام، اسی دھواں کے تعلق کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی دجال کا خروج ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے، اور آگ ہوگی جو عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانک لے جائے گی، جہاں لوگ مطلب جو ہے قہلولہ کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ قہلولہ کرے گی، جہاں لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہر جائیں گے آگ بھی ٹھہر جایا کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، دخان سے کیا مراد ہے جو اس آیت میں کہا گیا کہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا؟ صحابہ کرام نے اس کے تعلق سے مطلب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
قرآن مجید کی آیت یوم یعت السمائی بالدخانی مبین، یعنی اس میں اس کی تفصیل بتاتے ہوئے وہ آیت پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھواں مشرق و مغرب کے مابین ہر چیز کو اس سے بھر دیا جائے گا، 40 شب و روز زمین پر ٹھہرے گا، اور وہ جب زمین پر چھائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف جو زکام جیسا ہوگا، اور کافر کی نس نس میں سرایت کر جائے گا جس سے کافر مدہوش ہو جائے گا، اس کے دونوں نتنوں، کانوں اور دوبر سے خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ اس کے علاوہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں اسی دھواں کی تفصیل بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا ہے، پہلا وہ دھواں جو ایک مومن پر زکام کی طرح کا اثر انداز ہوگا اور کافر کو ایسا پکڑے گا کہ اس کا جسم پھول جائے گا اور اس کی ایک ایک نس سے یہ دھواں خارج ہوگا۔ دوسرا وہ جانور ہے جسے دابۃ الارض کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور تیسرا ہے دجال۔ سامعین کرام، ان احادیث کریمہ کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے جس میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دھویں سے ڈرایا ہے، یعنی قیامت سے پہلے جو منظر ہمارے سامنے پیش ہوگا وہ ایک دھواں کی مانند ہوگا، اور یہ دھواں اور یہ شعلہ ایسا سما بنا دیں گے کہ ساری دنیا کو وہ ڈھانپ لے گا، ہر ایک کو اسے اس کے اندر وہ ملوث کرے گا، اور اس کے ذریعے سے اس میں 2 چیزیں بتائی گئی کہ جو مومن ہوگا اسے اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں بالکل خرامہ آگے بڑھے گا، اور اسے صرف زکام کسی کیفیت ہوگی۔ رہ گیا کافر، اس پر ایک ایسا اثر ہوگا کہ وہ مدہوش ہو جائے گا، اس کی کیفیات بتائی گئی، جہاں اس کی پکڑ ہوگی وہاں سے وہ بھاگ نہ سکے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرتے ہو؟ اے انسانوں، تمہارے سامنے وہ تمام چیزیں لائی جا رہی ہیں جو تم نے سوچی بھی نہیں ہے، جو آگے آنے والی ہیں، تمام چیزیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے۔ آخر پھر تم کس بات پہ کڑے نوجوان بن کر اس دنیا کے اندر اپنی منمانی کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، انکاری بن جاتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون کون سی قدرتوں کا انکار کرتے ہو، کون کون سی اختیارات کا انکار کرتے ہو، کون کون سی وہ صفات کا انکار کرتے ہو، کون کون سی وہ کبریائی کا انکار کرتے ہو، جو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اس کو چلانے میں، اس کا خاتمہ کرنے میں، اور اس دنیا میں انسانوں کے راہ کے مہیا کرنے میں اللہ رب العالمین مہیا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاتے ہو؟ آج کی یہ تمام آیتیں وہ قیامت کے اس منظر کی کشی کر رہی ہے جسے اللہ رب العالمین ایک مدت میعاد کے اختتام پر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تہس نہس کر دے گا، پھر سے انسانوں کو وہاں ایک جگہ جمع کرے گا، وہاں انصاف کا میدان ہوگا، وہاں کرام کاتبین کی وہ کتابیں ہوں گی جو نامہ اعمال کی شکل میں ان کے پاس محفوظ ہوگی، اور تمام اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تمام چیزیں، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسانی اپنے جسم کے اعضاء کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی آیات کے سلسلے میں ہو، چاہے لوگوں کی اپنا گواہیاں ہو، وہ سارا کچھ یہاں پہ پیش کیا گیا کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کے سامنے لے آئے گا، اور وہاں ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور سارا کچھ وہاں پہ معاملہ انصاف کے بلبوتے پر ہوگا۔ سامعین کرام، یہاں پہ وہ اس قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آسمان جو ایک محور کے تحت ایک گردش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ تمام دنیا وہ چلتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمام کائنات تہس نہس ہو کر رہ جائے گی جب قیامت واقع ہو جائے گی، قبل اس کائنات کی ثبات لپیٹ دی جائے گی، یعنی یہ دنیا کی یہ جو کشش ہے، جو اس محور کے تحت سورج کی گرد گردش کر رہی ہے، تمام سیارے گردش کر رہے ہیں، اس میں ہواؤں کا گزر ہونا، موسمیات کی تبدیلی ہونا، مختلف چیزوں کا زمین سے اگنا، اور انسانوں کے لیے آسانی کا تمام معاملہ کرنا، وہ سارا کچھ لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا جو سور اول کہلاتا ہے۔ یہ سور ایک کڑک اور دل ہلا دینے والی چیز ہوگی، اس کی پہلی کڑک اتنی ہولناک ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی۔ یہ سور ایک زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے پہاڑ، آسمان، سمندر اور سب کو جھنجھوڑ کر زمین کے
ایوانوں کو اور ان کے محلوں کو زمین بوس کر دے گی۔ سامعین کرام، سورہ زلزال آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی منظر کشی کی ہے کہ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح کہ اس کو ہلانا چاہیے، اور سورہ اول قیامت سے آسمان کی کھال کھینچ کر مطلب جو ہے اسے الگ کر دے گی، اور یہ جو آسمان جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے، ایک چھت سی بنی ہوئی نظر آتا ہے، سرخ آسمان بن کر نظر آئے گا، جو اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے کہ آسمان پھٹے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ نظر آ جائے گا۔ سامعین کرام، اس کے سلسلے میں کہا گیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ آسمان آج نہایت مستحکم اور گنبد کی شکل میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اس سور کے نتیجے میں اس کا محور، اس کی کشش ختم ہو جائے گی، آسمان مطلب جو ہے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اس میں دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ سورہ نبا آیت نمبر 19 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتا ہے، پس جب نگاہیں خیرہ ہوں گی اور سورج گہن جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، سورج کی حرارت کم ہو جائے گی، زمین اور سورج کو قریب لایا جائے گا، سورج تاریک ہو جائے گا، اور اس نظام سے وابستہ جتنے مطلب جو ہے جو ستارے، سیارے، بلب اور خمخموں کی شکل میں آسمان پر چمکتے ہوئے اور روشنی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب بے نور ہو جائیں گے اور سارا عالم پر ظلمت طاری ہو جائے گی۔ سورہ تکویر آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن ہم ساری سماوائی یعنی آسمانی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ جو وعدہ پورا کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور پورا کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ زمین پھٹے گی اور پھر آسمان مطلب جو ہے لال ہو جائے گا، یعنی انسان اگر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھے گا تو وہ جو تمام مطلب جو ہے ہم لوگوں کو جو نیلا نظر آتا ہے، تمام وہ کثافتوں سے پاک نظر آتا ہے، وہ سارا کچھ مطلب جو ہے ایسا مدھم پڑ جائے گا کہ وہ لال شعلے کی شکل میں مجھے اور آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ وہ منظر ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ اے جن انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی کی طرف تو اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا، جب چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے۔ یعنی یہ وہ منظر کہاں ہوگا جہاں انسان کی مطلب جو ہے وہ تکلیف بتائے گی، جہاں انسان ہراساں، وہ پریشان ہوگا، دہشت زدہ ہوگا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، یہ منظر کو دیکھے گا، سوچے گا کہ کیا ہو رہا ہے، زمین ہل رہی ہے، آسمان مطلب جو ہے جو سجایا ہوا ہے وہ تہس نہس ہو گیا ہے، تمام محور سے مطلب جو ہے دور ہو گیا ہے، آسمان پر دروازے ہی دروازے ہو گئے ہیں، اور مطلب جو ہے وہاں چاند بھی مطلب جو ہے سورج کے قریب لایا گیا ہے۔ سامعین کرام، چاند سورج کی تفصیلات میں ہم نے دیکھا کہ چاند مطلب جو ہے سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ سمندروں میں لہریں پیدا کر کے اس کے اندر اس میں جانداروں کی بقا کا سا انتظام کرتا ہے، اور یہی وہ چاند ہے جس کے مطلب جو ہے محور کے نتیجے میں، جس کے مطلب جو ہے روشنی کے نتیجے میں ان سمندروں کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں سمندر کا پانی مطلب جو ہے دور اوپر آنے میں اور دنیا کو تہس نہس کرنے سے بچا لیتا ہے۔ یہی محور ختم ہو جائے گا تو تصور کیجئے انسان کی وہ سیلابی جو کیفیت ہوگی، طوفانی کیفیت ہوگی، جو تھوڑے سے کہے طوفان اور سیلاب آنے کے نتیجے میں اور آپ ٹی وی اسکرین پر مطلب جو ہے وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ انسان دہشت زدہ رہ جاتا ہے، وہی منظر کشی اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیش کر کے کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کو اسی طرح ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاتے ہو، میرے اندر اتنی مطلب جو ہے قدرت ہے، میں تمام کائنات کو چلا رہا ہوں، میں سب کچھ یہ کر سکتا ہوں، آخر اتنی کبریائی رکھنے والی اس ہستی کے آگے سرو سجود کیوں نہیں ہوتے، لبیک کیوں نہیں کرتے، اطاعت کیوں نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو سونپ کیوں نہیں دیتے، کیوں مطلب جو ہے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے تابع کرتے ہوئے اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس آیت کے اندر پوشیدہ ہے کہ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن
قدرتوں کو جھٹلاؤگے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاتے ہو۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے وہ مطلب منظر کشی کی گئی ہے کہ وہاں جب میدان حشر برپا کیا جائے گا، تمام انسان وہاں پر لا کر مطلب جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، نامہ اعمال کے ذریعے سے تمام CCTV کیمراز کھل جائیں گے، ہر کوئی ان کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینے لگ جائے گا۔ تو وہاں کی کیفیات بتاتے ہوئے یہاں پہ بتایا گیا کہ وہاں مطلب جو ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مطلب جو ہے جہنم میں جانے والا ہے، تمہاری کتاب لاؤ اس میں چیک کر کے دیکھیں، یا پھر مطلب جو ہے یا تمہارے پاس کوئی پرچی ہے کہ تم جنت میں جا رہے ہو یا دوزخ میں جا رہے ہو، وہ مطلب جو ہے پرچی دیکھ لیں، یا پھر اللہ رب العالمین کے اس نظام کے اندر انسان مطلب جو ہے کوئی دغا بازی کے ذریعے سے، کوئی رشوت کے ذریعے سے کہیں مطلب جو ہے گھس کر مطلب اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، کسی جن سے کسی انسان سے اس کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کتاب کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پرچی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی سیل مطلب جو ہے وہاں پہ ثبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مطلب جو ہے ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیا جائے گا۔ قرآن مجید کو اگر کھول کر پڑھا جائے، اس میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں کہ دل اش اش کر کے رہ جاتا ہے۔ ان آیتوں کے تعلق سے مختلف مطلب آیتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں کہا گیا کہ ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے، تو سورہ غاشیہ میں کہا گیا کہ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سورہ غاشیہ 3 میں کہا گیا کہ سخت مشقت کرتے ہوئے کچھ چہرے ہوں گے، اور غاشیہ 4 میں کہا گیا کہ کچھ چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ کچھ چہروں کے تعلق سے کہا گیا کہ کچھ چہرے اس روز بار رونق ہوں گے اور اپنی کارگزاری پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور کچھ مطلب جو ہے اس کے تعلق سے چہروں کے سلسلے میں کہا گیا کہ کچھ چہرے اداس ہوں گے، اور کچھ چہروں کے سلسلے میں کہا گیا کچھ چہرے ہوں گے جو حشاش بشاش ہوں گے، خوشی خوشی اپنوں کی طرف پلٹیں گے اور اپنی کارگزاری بیان کرتے رہیں گے۔ سامعین اکرام، چہرے مطلب جو ہے بتا دیا جائے گا کہ کون قصوروار ہے، کون سزاوار ہے، اور کون کس چیز کا مستحق ہے، وہاں بتانے کی، پوچھنے کی، لینے کی اور تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ حدیث کریمہ میں یوں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جو جہنم کا داروغہ ہوگا، انسانوں کے ان چہروں کو دیکھے گا اور ان چہروں کے بل بوتے ہی کے نتیجے میں ان کو گھسیٹ کر جس جہنم کے جس درجے میں انہیں پہنچانا ہے، وہاں پر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اسی کی عکاسی یہاں ان آیتوں میں کی گئی ہے کہ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے ان کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور ان کے پاؤں کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ سامعین اکرام، اس منظر کشی کو بھی دیکھیں جہاں مطلب جو ہے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ بے پناہ مطلب جو ہے نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی نیکیاں لیے ہوئے آئے گا، مگر اس کے پیچھے قرض دار ہوں گے، مفت کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا چھینا ہوگا، کسی کو دغا دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، بے شمار قرض دار ہوں گے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، وہ اس کی نیکیوں کے ذریعے سے ان کا حق ادا کر دیا جائے گا، پھر بھی قرضدار مطلب جو ہے ختم نہیں ہوں گے، اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جتنے مطلب جو ہے ان پر ظلم کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں اس پر ڈال دیا جائے گا، اور اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو میدان حشر کا مفلس ترین شخص ہے، وہ تمام اپنے ساتھ جو نیکیاں لے آیا ہے، تمام ان قرضداروں کی تقسیم کے نتیجے میں جب ان کا سب ختم ہو جائے گا، پھر وہ آسمان کی طرف اپنا سر
سر اٹھا کر دیکھے گا تو ایک پہاڑ جیسی برائیوں میں اٹھا ہوا نظر آئے گا، اور فرشتے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے لے جا کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے۔ سامعین اکرام، یہ وہ منظر ہے جہاں کوئی کسی کا بچہ کام نہیں آتا، کسی کے ماں باپ کام نہیں آتے، کسی کے دوست کام نہیں آتے، کوئی رشوت کام نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک دنیا، یعنی یہ تمام سمندر، یہ مطلب زمین، یہ سارا کچھ مطلب جو ہے مل ملا کر اگر وہ زیورات بھی اگر ایک شخص دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہے تب بھی بچا نہیں سکے گا۔ قرآن کہتا ہے 2 دنیا بھر کر، یعنی اتنی ہی 2 دنیا بھر کر زیورات دے کر اگر وہ ایک انسان بچنے کی کوشش کرے وہاں تب بھی وہ نہ بچ سکے گا۔ یہ ویسا مطلب جو ہے مرحلہ ہوگا۔ سامعین اکرام، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں ان مجرموں کو، وہاں ان ظالموں کو ان کے پیشانی کے بال اور پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر انہوں لے جا کر انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاتے ہو؟ بتاؤ آخر کون سی طاقت ہے جو تمہیں وہاں سے بچا سکتی ہے؟ آخر کون سا پاور ہے جو تمہیں وہاں بچا سکتا ہے؟ آخر وہ کون سے معبود ہیں تمہیں وہاں بچا سکتے ہیں؟ آخر وہ کون سی دولت ہے جو تمہیں وہاں بچا سکتی ہے؟ آخر وہ کون سی مطلب جو ہے تمہاری دماغی قوت ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے تمہیں وہ بچا سکتی ہے؟ آخر نہیں بچا سکتی تو پھر تم کن مطلب جو ہے راہوں پہ نکلے ہو؟ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اس جہنم اور کھولتے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین اکرام، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ جہنم ہے جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ جھٹلانے کا ایک معنی یہ ہے جو کفار کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے بعد دوبارہ مطلب اٹھا کھڑا ہونے پر وہ انکار کرتے ہیں۔ ایک انکار یہ ہے کہ انسان مطلب جو ہے چیزوں کو پسے پش ڈالے اور ٹال مٹول کر لے، یہ بھی مطلب جو ہے آتا ہے اس کا انکار میں۔ اور ایک انکار یہ بھی ہے کہ آدمی مطلب جو ہے سب کچھ جانے، سب کچھ مانے، مگر پھر بھی اسے نظر انداز کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انکار تمہیں مطلب جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مجرمین جو جھوٹ قرار دیتے تھے ان کے سامنے وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے، وہ جہنم کو لایا جائے گا، وہ جنت کو لایا جائے گا۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہارا وہ جھوٹ مطلب جو ہے کیا ہوا، اور تمہارے جھوٹ کے نتیجے میں تمہارا کیا انجام ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کی کہ وہاں انسانوں کو جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو وہ جہنم ایسی جہنم ہوگی جہاں انسانوں کو پیاس سے برا حال ہو جائے گا۔ انسان پانی پینا چاہے گا وہ بھاگ بھاگ کر مشقت کرے گا۔ اس کی طرف کہا گیا کہ وہ جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتا رہے گا، یعنی ساری زندگی وہ مطلب جو ہے اس کے بعد کی بقیہ مطلب جو ہے جو زندگی ہوگی اس کا یہ حال ہوگا کہ وہاں پہ جائے گا، ابلتا ہوا پانی لے گا اور وہاں سے پھر مطلب جو ہے اس کو چھوڑ کر واپس آئے گا۔ سامعین کرام، اس وقت گرمی کا موسم ہے، اس گرمی کے موسم میں میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے، اس گرمی میں پیاس کی شدت کیا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو ٹھنڈے پانی کی مطلب جو ہے جو کیفیت ہے اور اس کی وہ نعمت ہے وہ گلے میں جب اترتا ہے تو اس کی جو لذت ہے میں اور آپ جانتے ہیں۔ اور اس منظر کو بھی ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں جہاں انسان مطلب جو ہے کوششیں کرتا رہے گا، پیاس کو بجھانے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ مطلب جو ہے کھولتا ہوا پانی اسے دیا جائے گا۔ انسانوں کو یہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی اے جن و انس تم کن کن قدرتوں کو جھٹلاتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آخر وہ کون سی مطلب جو ہے ایسی چیز ہے جو انسانوں کو بہت دور لے جا رہی ہے؟ آخر وہ کون سی مطلب جو ہے ہماری وہ شیطانیاں ہیں جو انسانوں کو اللہ سے دور لے جا رہی ہیں، اللہ کے احکامات سے دور لے جا رہی ہیں، اللہ کی اس کتاب سے دور لے جا رہی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ سورہ مجھے اور آپ کو عقل کا استعمال کرنے کی دلیل پیش کرتے ہوئے، عقل کے استعمال کو مطلب جو ہے استعمال کرنے کی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو روشنائی فراہم کرتا ہے کہ اے لوگو عقل کا استعمال کرو، غور و فکر کرو، سوچو بچارو، آئندہ کی زندگی کے لیے سوچو کہ جہاں
جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا وہاں اس وقت اللہ کی ذات ہوگی جو ہمیشہ مطلب جو ہے برقرار رہے گی. وہی آج کی پہلی آیت تھی کہ ہر چیز اس زمین میں فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی چیز ہے. اسی ذات کے رحمت ہی کے نتیجے میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، اسی کی رضامندی کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو انعام جنت ملنے والا ہے، اسی کی رضامندی کے نتیجے میں، اسی کی رحمت کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو ہدایت میسر آنے والی ہے. اس کے لیے نیتوں میں اخلاص پیدا کر لینا، نمبر 2 اللہ کی طرف رجوع ہونے والے قدم میسر کر لینا، اس کی طرف رجوع ہو جانا اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنا نام اعمال درست کر لینا. مطلب جو ہے سورے کا حاصل ہے، آج کی تفسیر کا حاصل ہے اور ہماری صحیح مطلب جو ہے عقل کی گواہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے میں ہماری مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.